میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جب اہل ایمان اس اعمال کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس اعمال کو کرتے ہیں، تو اللہ تعالی اس اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر مکان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر مکان بنا دیتا ہے۔ اس اہل ایمان کا اپنا ذاتی مکان جنت کے اندر ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے، اور وہ انعام ایسا انعام کہ جنت کے اندر اس کے نام کا ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ چند اعمال کا ذکر جو ہے میں کرتا ہوں کہ جن کے کرنے پر جنت کے اندر مکان بنا دیا جاتا ہے۔ پہلا عمل مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، یعنی مسجد تعمیر ہو رہی ہو، اس تعمیری کام میں حصہ لینے پر یہ انعام ملتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر میرے آقا نے یہ قید نہیں لگائی کہ جب آپ زیادہ دیں گے تب آپ کو یہ انعام ملے گا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیتا ہے، اب وہ کسی بھی شکل میں لے، اس کو جو ہے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل دیکھیں، صلہ رحمی و عیادت کرنا، یعنی صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو جوڑ کر رکھنا، آپس میں پیار و محبت رکھنا، بات بات پر رشتہ داری کو نہ توڑ دینا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی برائی جو ہے پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دیتے ہیں، ان سے جو ہے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ تو اور عیادت کا مطلب ہوتا ہے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس جانا، اس کے حال چال کو جاننا۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے اور عیادت کرتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا کسی بھائی سے ملاقات کے لیے صبح کی تو اسے ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چل کر آنا مبارک ہو اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یعنی جب کوئی شخص اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں اپنے بھائی سے ملاقات کروں گا یا فلاں کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کروں گا، عیادت کروں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص یہ نیت کر کے، ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے یہ ندا کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اے اچھی نیت کر کے اپنے گھر سے جانے والے، تجھے مبارک ہو کہ تو نے جو ہے اس لیے اپنے قدم کو بڑھایا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں گا، میں بیمار کی جو ہے عیادت کروں گا، اسے دیکھوں گا، اس کے حال چال کو جانوں گا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو نے جو ہے یہ نیک کام کر کے اپنے لیے جنت کے اندر گھر بنا لیا، اپنے لیے جنت کے اندر گھر بنا لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دیکھنے میں تو یہ عمل بہت معمولی نظر آتا ہے، مگر اس پر انعام جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صلہ رحمی کرتے رہیں اور جو بیمار ہو ان کے حال چال کو جانتے رہیں، ان کی عیادت کرتے رہیں، تاکہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے جنت کے اندر مکان ملتا ہے، جنت کے اندر گھر ملتا ہے، تو ایسی فہرست میں جو ہے ہمارا بھی نام آ جائے۔ اور تیسرا عمل دیکھیں، اولاد کی موت پر صبر کرنا۔ یعنی جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، جب ہماری اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گریبان کو پھاڑا جائے، اپنے بالوں کو نوچا جائے اور اپنی زبان سے جو ہے ایسے الفاظ نکالے جائیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، بلکہ ایسے وقت میں جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ اور جو صبر کرتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، یعنی جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی جب ایسا وقت اس کے سامنے آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ۔ یعنی اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نوری مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کے سامنے مصیبت کا پہاڑ آ گیا، مگر پھر بھی جو ہے وہ میری تعریف کر رہا ہے اور اس پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جائے اور اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد رکھا جائے، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ سبق دیا کہ جب تمہارے سامنے ایسی گھڑی آ جائے تو تم جو ہے صبر کا دامن نہ چھوڑو،
بلکہ اللہ کی حمد کرو اور ساتھ میں جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، تاکہ تمہیں جو ہے اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، اور وہ ایسا انعام کہ جنت کے اندر گھر بنا دیا جائے، اور اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، چوتھا عمل دیکھیں کہ جس پر جنت کے اندر گھر ملتا ہے، چوتھا عمل ہے جھگڑا چھوڑنا، سچ بولنا اور حسن اخلاق۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ اس پر جو ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ اعمال بجا لائے گا اس کو جو ہے جنت کے اندر گھر ملے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر جو ہے ایک گھر کا ضامن ہوں، یعنی ضمانت دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں۔ کون سے شخص کے لیے؟ جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، یعنی سامنے والا جو ہے اگر جھگڑے پر اتر چکا ہے مگر ہماری یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم جھگڑے کو چھوڑ دیں، چاہے ہم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اسے جو ہے جنت کے اندر ایک مکان ملے گا، اسے جنت کے اندر ایک مکان ملے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے لڑائی جھگڑے سے بچا کر رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے دور رکھنا چاہیے۔ اور میرے آقا نے تو اتنا بڑا انعام بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اسے جنت کے اندر ایک مکان ملے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط یعنی بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت کے اندر بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہو، میں گارنٹی دے رہا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اسے جو ہے جنت کے بیچ میں ایک گھر ملے گا، اسے جنت کے بیچ میں ایک گھر ملے گا۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا، اور اس شخص کے لیے بھی گھر کا ضامن ہو جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا طور طریقہ اچھا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جو ہے ضامن ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں اسے جو ہے جنت کے اندر ایک مکان ملے گا، ایک گھر ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو ہے میٹھا بولا جائے، یہ اخلاق، اچھے اخلاق کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کا حق اسے دیا جائے، یعنی جس کا ادب کرنا چاہیے اس کا ادب کیا جائے، جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے محبت کی جائے، نہ کہ جو ہے ظالم بن کر ظلم کیا جائے، نہ کہ جو ہے لوگوں کے مالوں کو غصب کر لیا جائے، نہ کہ جو ہے کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا جائے۔ یہ حسن اخلاق کا مطلب نہیں ہے، حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیا جائے۔ مگر آج کے دور میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا لہجہ میٹھا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اچھے اخلاق کی یہ تعریف ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا
کہ جس کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے کارنامے جب سامنے آتے ہیں تو دیکھنے کے بعد آدمی خود جو ہے ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ تو اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پانچواں عمل دیکھیں کہ جس پر جو ہے جنت کے اندر مکان ملتا ہے۔ پانچواں عمل 12 رکعت نفل کا اہتمام کرنا، یعنی دن بھر کے اندر جو ہے جو شخص 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے اس کے بارے میں جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ بھی ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یعنی جو شخص دن بھر میں 24 گھنٹے میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ فرض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ جو شخص 12 رکعت نفل ادا کرے گا، مگر آج ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہو گئی کہ ہم سنت بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نفل تو بہت دور کی بات ہے۔ سنت بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نفل تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا مت کرو، کیونکہ یہی نفلی نمازیں کل بروز حشر جب ہمارے نامہ اعمال میں فرض نمازیں کم پڑھنے لگیں گی تو یہی نفل نمازیں جو ہے ڈال کر پورا کیا جائے گا، یہی نفل نمازیں ڈال کر جو ہے پورا کیا جائے گا تاکہ ہماری جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے۔ اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر نفلی نمازیں نہ ہوں گی تو پھر کہاں سے ڈالی جائیں گی؟ اس لیے دنیا کے اندر ہی ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں سنت بھی ادا کرنی ہے اور نفل نماز بھی ادا کرنی ہے، اور ساتھ میں جو ہے فرض نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور چھٹا عمل دیکھیں، صف میں مضبوطی و خلا کو پر کرنا، یعنی جو نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے اس کو پہلی بات تو مضبوطی کے ساتھ بنایا جائے، یعنی بالکل جو ہے جڑ کر کھڑا ہویا جائے، بیچ میں جو ہے خلا یعنی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ صف جو بنائی جائے نماز کے لیے اس کے اندر جو ہے خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، آپس میں جو ہے مل کر کھڑے ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طریقے سے صف بنائیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں، معجم الاوسط کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صف میں خلا پر کیا، جس نے صف میں خلا پر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صف جو ہے بالکل سیدھی ہو اور اس میں جو ہے بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا جو ہے ملا کر رکھنا چاہیے، تاکہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے ہم اس انعام کے حقدار بن جائیں۔ اور آخری بات سن لیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں، یعنی جمعہ کا جو دن ہوتا ہے جمعہ کے وقت میں فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے ایک رجسٹر ہوتا ہے
جو پہلے آتے ہیں ان کو پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کون شخص آیا، دوسرے نمبر پر کون شخص آیا۔ اس چیز کو جو ہے وہ فرشتے ترتیب سے جو ہے لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا، مثال بتائی کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا۔ یعنی جو شخص پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو جو ہے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو شخص، جیسے کسی شخص نے قربانی کے لیے مکہ میں جو ہے مکہ شریف میں اونٹ کو بھیجا، جتنا ثواب اونٹ کی قربانی پر اسے ملے گا اتنا ثواب جو ہے پہلے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنے والے کو ملتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کی مثال جو ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے گائے بھیجی، اور پھر دوسرے کے بعد جو شخص تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ اس طریقے سے ہے جس نے جو ہے دمبا بھیجا۔ اسی طریقے سے جو ہے ثواب میں کمی آتی چلی جاتی ہے، تو جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو کچھ اور ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو کچھ اور ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو کچھ اور ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے ثواب میں جو ہے کمی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ کی اذان ہونے لگتی ہے وہ فرشتے جو ہے اپنے رجسٹر کو سمیٹ کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا سنت پڑھ لے۔